آج آپ جانتے ہیں کہ وزیر داخلہ شہریار آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کچھ کالعدم تنظیمیں جو ہیں ان کے 44 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان تنظیموں پر پہلے بھی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اب اس کا دوبارہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو کیا ان تنظیموں پر پابندی لگانے سے، ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر تو پیدا نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ شاید کسی دباؤ پہ یہ کام کر رہا ہے، یا پاکستان اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے، کسی اور کے کہنے پہ نہیں کر رہا، اپنے انٹرسٹ پہ کر رہا ہے؟ عارف اللہ حسینی صاحب، یہ جو پاکستان کی طرف سے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، کالعدم یا غیر کالعدم، میرے خیال میں تمام ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو حکومت کی رٹ کو کمزور کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بنا سکتے ہیں، ہمارے آئین اس کی اجازت دیتا ہے، مگر وہ فلاح اور بہبود کے لیے۔ مگر جب وہ اسٹیٹ کی رٹ کے اندر جو ہے دخل اندازی شروع کر دیں تو اس کا نوٹس لے کے اسٹیٹ کو دوبارہ ڈسپلن کو اور اسٹیٹ کی رٹ کو قائم فوراً کرنا چاہیے۔ اس میں ہم سے کافی غفلت ہوئی ہے۔ نیشن ایکشن پلان پہلے بنایا گیا مگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے لیا ہے، یہ بہت ضروری تھا۔ جی جنرل قیوم صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ جو کارروائی اب ہو رہی ہے اس کا بھی فیصلہ دسمبر 2018 میں کر لیا گیا تھا، لیکن اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے اس سے تاثر پیدا ہوگا کہ شاید یہ کوئی ہم بیرونی دباؤ پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت کام ہوا ہے، اور اس کے جو فنڈامنٹل پوائنٹس تھے، کراچی کی سچویشن کو امپروو کرنا، بلوچستان کا امپروو کرنا، یہ ٹرائبل بیلٹ کے متعلق تھا، پھر یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نے بہت ساری اس وقت یہ سارے پھر فنڈ سیز ہوئے، بلینز آف روپیز کنفسکیٹ ہوئے، سمیں چینج ہوئیں۔ آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر پریس کانفرنسز آتی تھی طالبان کی، وہ ان کو لگاتے تھے۔ تو آئی تھنک ہوا، لیکن مکمل ہونا چاہیے، یہ میں کوائٹ ایگری کہ اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ پھر یہ جو مدارس ہیں اور یہ جو لوگ اپنا کام پاکستان بننے سے پہلے سے پورے سب کانٹیننٹ میں ہے، آپ ود ون اسٹروک آف پین وداؤٹ اینی ریزن یا کوئی اس کے مطابق آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تو سب کو طے کر دو، ختم کر دو، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہماری حکومت کر رہی ہے وہ کسی پریشر کے تحت اس لیے نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ایک تو سیکیورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، ان کا ریزولوشن ہے کہ آپ کو کرنا ہے، ایک FATF کی ریکوائرمنٹ ہے، اور تیسرا اگر اس ڈوزیئر میں بھی کوئی نام دیے ہیں تو میرے خیال میں اریسٹ کرنے سے پہلے دیکھیں کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے، پھر اگر آپ اریسٹ کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ وقتی طور پہ انہوں نے کیا ہے۔ میرا تو خیال ہے یہ جو ڈوزیئر آیا ہے، میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کو حکومت دیکھ لے، پھر یہ ہمیں بریف کرے پارلیمنٹ کو، اور پھر اس کو سٹرپ اوپن کر دے، کہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا عدالتوں میں۔ ویسے ڈوزیئر میں ہے کچھ نہیں ہے، ہاں، تو پھر یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ مقصد یہ ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ اینالسٹ اس کو اینالائز کریں گے اور دیکھیں گے۔ اچھا، اور یہ جو جیش محمد ہے اعجاز امان صاحب، اس پہ تو 2002 میں پابندی لگائی گئی تھی، پھر مسعود اظہر صاحب جو ہیں ان کی نقل و حرکت پر بھی کافی پابندی رہی، اب آج ان کے بھائی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فرانس، UK اور USA جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بھی ایک ریزولوشن موو کر رہے ہیں، اور ماضی میں ایسی ریزولوشنز کو چائنا جو ہے ویٹو کرتا رہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ اب ہم کیا کریں، دوبارہ ویٹو کروائیں اس کو؟ دیکھیں، اس ریزولوشن کو ویٹو کرانا یا نہ کرانا میرے نزدیک، دیکھیں یونائٹڈ نیشن پابندیاں لگاتا رہتا ہے، دنیا میں انہوں نے بہت لوگوں کو پابندی لگائی، اور ہمارے نیئر اوور گلبدین حکمت یار جو ہے، گلبدین حکمت یار یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئرڈ لسٹڈ ٹیررسٹ تھا، اور پھر لوگ ڈی لسٹ بھی ہوئے، وہ خود بھی ڈی لسٹ ہوا، اور آج وہ حکومت میں شامل ہے۔ آج وہ ایلائی ہے اشرف غنی اور امریکہ کا۔ دیکھیں، تو یہ جب بڑی قوتوں کے انٹرسٹ سرو ہو جاتے ہیں تو یہ ڈی لسٹنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے جو کرنا ہے، اگر یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اور عمل جاری ہے نیشنل ایکشن پلان پہ، جو پہلے میں نے کہا کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ۔ اچھا، آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، ان کے وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، ان کو جیل میں پھینکنے کی بجائے
مین سٹریم میں لایا جائے. دونوں, میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ ابھی دیکھیں ان لوگوں کے خلاف کہنے کو 1000 آدمی باتیں کریں گے, لیکن ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوگی, کہیں انوالومنٹ پروف ہوگی, تو تب خالد شیخ محمد اگر آپ کو یاد ہو بہت بڑا نام ہے 9/11 کے حوالے سے, آج اس کو 16 سال ہو گئے ہیں وہ گوانتانامو بے میں پڑا ہوا ہے. اس کا ٹرائل امریکہ کر رہا ہے 16 سال سے, اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. وہ ٹرائل اپنے حتمی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکا؟ کیونکہ ایکشنیبل انٹیلیجنس دہشت گردی کے حوالے سے ہونا جو کورٹ میں سٹینڈ کر سکے ٹرائل کو, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر پرسپشن بیس گرفتاریاں ہیں تو یہ غلط ہے, لیکن اگر نیشنل ایکشن پلان کے لیے آپ کر رہے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ایونچولی ٹاک ٹو دیم, یا انہیں آپ مین سٹریم کریں اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں, یا اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں, یا اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ان کی مین سٹریمنگ واحد حل ہے. آپ نہ ان کو مار سکتے ہیں, نہ مارنا چاہیے, نہ ان کو بلا جواز جیلوں میں ڈال کے آپ ایک نیا ایشو کھڑا نہ کریں. ان کی مین سٹریمنگ ہی وے فارورڈ ہوگی. لیکن اگر ایکشنیبل ایویڈنس ہے تو دے شوڈ بی ٹرائیڈ تھرو کورٹ, اور اگر ایکشنیبل انٹیلیجنس نہیں ہے اور مین سٹریمنگ میں جتنے ولنگ ہوتے ہیں ان کو مین سٹریم کریں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں الزام لگانے والا کون ہے, یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ الزام لگانے والا خود بہت بڑا دہشت گرد ہے, خود بہت بڑا دہشت گرد ہے, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اس کے موٹیوز کلیئر ہیں کہ الیکشن ہے, اس کا پتہ ہے کہ اس نے کشمیریوں کو بھی جیپوں کے پیچھے باندھ کے بھی اور ان کو بینائی سے بھی محروم کیا ہے. ایک سٹیج پہ خود اس کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی. ہاں, تو اس کے ابھی ڈوزیئر کے اوپر ہم اپنے بندوں کو اننیسیسری اریسٹ کریں. ہم کبھی بخدا ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ انوالو ہو اسٹیٹ کو نادم کرنے کے لیے یا امبیرس کرنے کے لیے آن ہز اون, وی ول نیور الاؤ اینڈ وی شوڈ گو آفٹر دیم. لیکن اگر یہ کہ انڈیا جیسا نریندر مودی ہمیں بتائے کہ فلانے کو پکڑو اور ہم اس کو اریسٹ, تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, کسی کے دباؤ پہ نہیں کر رہے.